تو اس لیے امام حسین ان کی مزاج پرسی کے لیے گئے، اور حدیث پاک میں بھی یہ نبی فرماتے ہیں اگر کوئی مسلمان بیمار پڑ جائے تو اس کا حال پوچھنے کے لیے اس کے گھر پہ جاؤ، یہ مسلمان کا مسلمان کے اوپر حق ہے، حق ہے مسلمان کا مسلمان کے اوپر۔ آج بھائی بھائی بیمار پڑا ہے، بھائی بھائی کی خیریت نہیں لیتا تو دوسروں کی خیریت کیا لے گا۔ امام حسین گئے نبی کے صحابی کی عیادت کے لیے، جب وہاں پہنچے تو وہ کہہ رہے تھے ہائے افسوس ہائے غم۔ جب اتنا کہا تو امام حسین نے کہا بھائی کس چیز کا غم ہے آپ کو؟ کہا میرے اوپر بہت زیادہ قرضہ ہے۔ بہت غور سے سننا اس واقعے کو۔ امام حسین سے کہنے لگے حضرت اسامہ ابن زید میرے اوپر بہت زیادہ قرضہ ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ میں اب اس دنیا سے چلا جاؤں گا، وہ قرض میں ادا نہیں کر پاؤں گا، اور جب میں قرض نہیں دے پاؤں گا تو قرض دار مجھ سے قیامت کے دن وہ قرض مانگے گا، میں قرض کہاں سے دوں گا؟ یہ کہا امام حسین نے فرمایا بھائی پریشان مت ہو، تمہارا قرض میں ادا کروں گا۔ اتنا کہا امام حسین نے تو وہ کہتے آقا بہت زیادہ قرض ہے، آپ کیسے ادا کریں گے؟ میرا حسین فرماتا میں تمہارا قرض ادا کروں گا، اب میں جانوں تمہارا قرض جانے۔ انہوں نے کہا آقا اگر میں حیات ہوں تو میرے سامنے اگر قرض ادا ہو جاتا تو بہت اچھا ہوتا۔ میرے حسین نے فرمایا لاؤ مجھے نام لکھاؤ اور ان کا ایڈریس بتاؤ، میں سب کا قرضہ ادا کر دوں گا۔ امام حسین کو نام لکھایا، ایڈریس بتایا۔ میرے حسین اپنے گھر پر گئے اور خادم کو حکم دیا بلا کے لاؤ جن جن کا قرضہ اسامہ ابن زید پہ آ رہا تھا۔ حضرات سب قرضدار امام حسین کے دروازے پہ آ گئے۔ ذرا غور سے سننا امام حسین کی شان۔ جب سب قرضدار آ گئے امام حسین نے بانٹنا شروع کیا تو تاریخ میں ملتا ہے ایک دن میں 60,000 درہم امام حسین نے قرضہ بانٹا تھا۔ 60,000 درہم 1 کروڑ کے قریب قیمت ہوتی ہے، 1 کروڑ کے قریب قیمت۔ اور میرا حسین دوسروں کا قرضہ اتار رہا ہے اپنے مال سے۔ میرے آقا حسین مدد کر رہے ہیں اپنے مال سے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ اگر ہم کسی غریب کے گھر میں راشن پہنچاتے ہیں تو راشن بعد میں دیتے ہیں، پہلے فوٹو کھینچ کر کے انٹرنیٹ پہ سیلفی ڈالتے ہیں کہ فلاں غریب کی مدد کرتا آپ کا بھائی۔ اگر کسی مریض کی مدد کر دی تو پہلے فوٹو اپلوڈ کیا جاتا ہے کہ فلاں غریب کی مدد کرتا ہوا آپ کا بھائی۔ ایک ہم ہے کہ ہم دکھانے کے لیے کام کرتے ہیں، اور ایک میرے نبی کا گھرانہ تھا جو دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا تھا، رسول اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے تھے۔ 60,000 درہم امام حسین نے ایک بار میں پھٹے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین نے جب قرض اتار دیا تو کسی نے جا کے خبر دی اسامہ ابن زید کو، کہا کہ تمہارا سارا قرضہ امام حسین نے اتار دیا۔ تو جب انہوں نے سن کے بہت خوش ہوئے اور اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھا دیے اور ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں دعا کرتے امام حسین کے لیے۔ میرے آقا امام حسین سے کسی نے کہا آقا آپ نے اتنا پیسہ ایک دن میں خرچ کر دیا؟ تو میرے آقا حسین کہتے ہیں اس رب نے مجھے دیا تھا، اسی رب کی رضا کے لیے میں نے کام رضا الہی کے لیے میرا حسین کر رہا ہے۔ اب عمر آگے بڑھتی چلی گئی۔ میرے آقا حسین کی عمر شریف جب 56 سال کے قریب ہوتی ہے، اگر جوانی کے میں واقعات آپ کو بتاؤں تو کافی وقت ہو سکتا ہے، لیکن میں اب زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا جوانی کے معاملات میں۔ اب سنیں میں آگے اپنی تقدیر کو بڑھا رہا ہوں۔ میرے حسین کی عمر شریف آگے بڑھتی چلی گئی۔ جب 56 سال کے قریب عمر ہوتی ہے، نبی کے صحابی حضرت امیر معاویہ کا وصال ہوتا ہے۔ امیر معاویہ صحابی رسول ہیں، امیر معاویہ کاتب وحی ہیں۔ امیر معاویہ وہ صحابی رسول ہیں جن کے لیے نبی نے دعا کی اے اللہ امیر معاویہ کو ہادی بنا دے، مہدی بنا دے۔ ہادی مطلب ہدایت یافتہ، اور دوسرے لوگ جن سے ہدایت پائیں وہ بنا دے۔ میرے نبی اس کے لیے دعا کریں۔ اور حضرت امیر معاویہ نے وصال سے پہلے یزید کو بلا کے کہا تھا یزید سن، میرا وصال ہو جائے تو سن میں تجھے وصیت کر کے جا رہا ہوں، جیسے میں اہل بیت کا وظیفہ مقرر کیا ہے، جو میں وظیفہ اہل بیت کو دیتا آیا ہوں وہ وظیفہ تو قائم رکھے گا، نبی کی آل کو نہیں ستائے گا، نبی کے گھر والوں کو نہیں ستائے گا، اور سن نبی کی شریعت پہ عمل کرتا رہے گا، تبھی تو خلافت کا حقدار بن سکتا ہے، ورنہ بیٹے میری طرف سے تجھے اجازت نہیں۔ یہ کہا تھا حضرت امیر معاویہ نے، اور یزید نے تیر اٹھایا، کمان اٹھایا، جنگل کی طرف نکل گیا، یہ کہتے ہوئے کہ وہ تو میری مرضی نہیں، یہ کہہ کے جنگل میں نکل گیا۔ ادھر امیر معاویہ کا وصال ہو جاتا ہے۔ رات مدینہ شریف کی سرزمین ہے، رات کا اندھیرا ہے، آدھی رات گزر چکی ہے۔ آدھی رات میں امام حسین کے دروازے پہ کسی نے دستک دی۔ میرے حسین
حسین نے دروازہ کھولا، کہا کہ آپ کو ابھی ابھی گورنر ہاؤس میں بلایا گیا ہے۔ اس وقت مدینے کے جو گورنر تھے ان کا نام تھا ولید ابن عتبہ، اور جو کوفے کے گورنر تھے ان کا نام تھا نعمان ابن بشیر، اور بصرہ کے گورنر کا نام ابن زیاد تھا۔ حضرات گرامی جب امام حسین کو آدھی رات میں بلایا تو امام حسین سمجھ گئے کہ کوئی نہ کوئی معاملہ ضرور ہے، ورنہ اتنی رات میں مجھے کیوں بلایا جاتا۔ میرے حسین کے ساتھیوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ وہ باہر کھڑے رہے، آقا حسین اندر گئے تو دیکھا کہ وہاں پر مروان بھی بیٹھا ہوا تھا۔ یہ وہی مروان ہے جس کی پیدائش پہ اس کے باپ لے کر کے آئے تھے۔ تو نبی نے دعا کے بجائے کہا تھا بزاغل ابن البزر، یہ تو گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے، یہی ہے جس فساد کی جڑ۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت میں مروان کا ہاتھ، حضرت عمر کی شہادت میں مروان کا ہاتھ، حضرت مولا علی کی شہادت میں مروان کا ہاتھ، کربلا کا جو واقعہ پیش آیا اس میں بھی مروان کا ہاتھ، یہی مروان فساد کی جڑ تھا۔ حضرت امام حسین سے ولید نے کہا حسین امیر معاویہ کا وصال ہو گیا ہے، آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اس کے بعد کہا حسین یہ یزید کی طرف سے خط آیا ہے اور کہا گیا ہے کہ حسین سے کہو کہ وہ میری بیعت کرے۔ بیعت کا مطلب کیا تھا؟ بیعت کا مطلب آج کی طرح پیرا مریدی نہیں تھی، بلکہ بیعت کا مطلب تھا سپورٹ کرنا، بیعت کا مطلب تھا ووٹ دینا۔ جیسے آج ہم ووٹ دے کے کسی کو پردھان کسی کو چیئرمین بناتے ہیں، اس وقت بیعت کا مطلب یہی تھا امام حسین میری سپورٹ کر دو۔ امام حسین سے کہا گیا کہ حسین میری سپورٹ کر دو۔ میرے حسین نے فرمایا یزید فاسق و فاجر ہے، میں اپنا ہاتھ فاسق کے ہاتھ میں نہیں دوں گا۔ جب امام حسین یہ کہہ کے وہاں سے نکلے آپ نے فرمایا بیعت کا جو طریقہ ہے اس طریقے سے بات کرو جیسے ابو بکر صدیق خلیفہ بنے، جیسے عمر فاروق اعظم خلیفہ بنے، جیسے عثمان غنی خلیفہ بنے، اس طریقے سے بات کرو۔ ہوتا کیا تھا جمعے کے دن مسجد میں بات رکھی جاتی تھی، بتاؤ کس کو خلیفہ بنانا چاہتے ہو، تو لوگ جس پر اتفاق کر لیتے تھے سب لوگ مل کے جسے خلیفہ بنا دیتے تھے اسے خلیفہ مانا جاتا تھا۔ یزید اپنے آپ خلیفہ بن گیا، کسی نے بنایا نہیں تھا۔ امام حسین نے کہا جو بھی بات کرنی ہے مسجد میں کرنا، یہ کہہ کے میرا حسین باہر نکلا۔ مروان نے کہا جانے مت دو حسین کو، ابھی بیعت لے لو ورنہ حسین سے بیعت نہیں لے پاؤ گے۔ حضرات امام حسین یہ کہہ کے باہر نکل گئے کہ جب مروان نے کہا ان کے سر کو قلم کر دو تو حسین نے تلوار نکال کے کہا تھا تو ہمارے قتل کی بات کرتا ہے، تجھے ہماری بہادری کا اندازہ نہیں۔ میرا حسین اپنے وہاں گورنر ہاؤس سے نکل کے اپنے گھر پہ آتا ہے۔ میرے حسین نے سوچا اب میں نے یزید کی بیعت نہیں کی ہے، یزید میرے خلاف ایکشن لے گا، میں نے یزید کی بیعت نہیں کی ہے، یزید میرے لیے لشکر بھیجے گا مدینے میں، کہیں ایسا نہ ہو نانا کا مقدس مدینہ ہے اس میں خون کی ندیاں بہہ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ نانا کے مقدس مدینے میں خون بہہ جائے۔ اس لیے میرے حسین نے مدینہ چھوڑنے کا ارادہ کر لیا۔ میرے حسین نے چھوٹا سا قافلہ جمع کیا، تاریخ میں ملتا 2 راتیں نانا مصطفیٰ کے روضے پہ میرے حسین نے پوری رات جا کر کے گزاری ہے۔ پہلی رات جا کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے، دوسری رات گئے تو آقا حسین کو نیند آ گئی تو نانا نے اپنی آگوش پھیلا دی، آجا میرے نواسے، گود میں لے لیا حسین کو اور امام حسین کی پیشانی کو بوسا دیا، امام حسین کے رخسار کو بوسا دیا۔ نبی دعا کر رہے اللہم آتِ الحسین صبر و اجرا، اے میرے پروردگار میرے بیٹے حسین کو صبر عطا فرما، میرے بیٹے حسین کو اجر عطا فرما۔ میرے آقا حسین کہتے ہیں نانا آپ کا وہی بیٹا حسین آیا ہے جسے آپ سینے سے لگاتے تھے، نانا آپ کا وہی بیٹا حسین آیا ہے جسے آپ اپنے کلیجے سے لگاتے تھے، اے میرے نانا آپ کا وہی بیٹا حسین آیا ہے جسے آپ نے جنت کی نوجوانوں کا سردار کہا، میرے نانا آپ کا وہی بیٹا حسین آیا ہے جسے آپ اپنے کاندھے پہ بٹھایا کرتے تھے، نانا آپ کا وہی بیٹا حسین آیا ہے جسے تکلیف ہوتی تھی تو آپ تڑپ جایا کرتے تھے، میرے نانا آپ کا وہی بیٹا حسین آیا ہے جسے رونے کی آواز پہ آپ کہتے تھے بیٹی فاطمہ حسین کو رونے نہ دیا کرو، حسین کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، میرے نانا اب آپ کا نواسا آپ کا روضہ چھوڑ کے جا رہا ہے، اب آپ کا بیٹا آپ کے روضے سے بہت دور جا رہا ہے۔ میرے حسین اپنے نانا کے مزار پہ آخری سلام کر کے اپنی ماں فاطمہ کے مزار پہ تشریف لاتے ہیں، اپنی امی فاطمہ سے کہتے ہیں امی آپ کا وہی بیٹا حسین آیا ہے جسے بخار آتا تھا تو تم منتوں کے روزے رکھتی تھی، اے میری ماں آپ کا وہی بیٹا حسین آیا ہے جسے تکلیف ہوتی تھی تو تم تڑپ جایا کرتی تھی، آپ کا وہی بیٹا حسین آیا ہے، آپ کی دعا پر جبریل جنت سے جوڑے لے کر کے آئے تھے، اب آپ کا بیٹا آپ کے روزے سے بہت دور جا رہا ہے۔ میرا حسین اپنے بھائی حسن کے مزار پہ آیا، اپنے بھائی امام حسن سے کہتے
छोटे भाई हसन, आपका वही भाई हुसैन आया है जिसका हाथ पकड़ के तुम मदीने की गलियों में चलते रहे। अपने भाई हुसैन का आखिरी सलाम कबूल कर लो। मेरा हुसैन अपने भाई के मजार पे आखिरी सलाम करके छोटा सा काफिला लेकर के मदीने शरीफ के बाहर निकलता है। हम मुड़ मुड़ के नबी के रोजे की तरफ देख रहे थे मेरे आका हुसैन। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप अपने दिल की तख्ती पे जरा इस बात को नोट कर लीजिए। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, आपको ये हक्कानियत और सच्चाई वाली बात लगेगी। यहाँ पर हाजी लोग बैठे हैं जो हज करके आए हैं, हाजी अब्दुल गफूर साहब हैं। आपके केसरपुर में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने नबी के रोजे का दीदार किया होगा, जिन्होंने गुंबदे खजरा का दीदार किया होगा, जिन्होंने खाना काबा का तवाफ किया होगा। आप इनका हाथ अपने हाथ में रख करके पूछिए, हाजी साहब आप जरा वहां की बातें हमें बताइए। मैं आपको बताता हूं, हाजी जब तक मक्के में रहता है तब तक उसे प्रॉपर्टी की याद आती है, उसे अपने कारोबार की याद आती है, उसे अपने घर बार की याद आती है, उसे अपने अहलो अयाल की याद आती है। जब हाजी मक्के से मदीने में पहुंचता है, जब एक बार नबी के रोजे पे जाता है, एक बार सुनहरी जालियों के सामने खड़ा होता है, एक बार नबी के गुंबदे खजरा के सामने खड़ा होता है, तो दिल में जो मोहब्बत रसूल का समंदर था तो वो तलातुम खेज हो जाता है। हाजी नबी के रोजे को देख के आंखों में बेइख्तियार आंसू आ जाते हैं। यही तो वो सरजमीन है जिसके लिए पूरी जिंदगी दुआ करता रहा, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। आज हाजी जब मदीने शरीफ में पहुंचा है, सुनहरी जालियां पकड़ करके सुबह को जाता है तो नबी पे सलाम पढ़ता है, शाम को जाता है तो नबी पे सलाम पढ़ता है, दोपहर में जाता है तो नबी पे सलाम पढ़ता है। आप पूछ लीजिएगा ये हाजी अब्दुल गफूर साहब हैं, हाजी जो आपके यहाँ पर हाजी हैं, हुज्जाजे किराम हैं, ये आपको मदीने शरीफ की हालत बताएंगे। हाजी जब तक मदीने में रहता है उसे घर बार की याद नहीं आती है, बस नबी की मोहब्बत में सरशार रहता है, हर वक्त नबी पे दुरूद पढ़ता रहता है। इस वक्त जो वहाँ की हुकूमत है, इस वक्त जो वहाँ की गवर्नमेंट है, वो हाजी को 8 दिन मदीने में रहने देती है, इससे ज्यादा मदीने में ठहरने नहीं देती। पूछ लीजिए अगर बहुत ज्यादा कोई किस्मत का सिकंदर है तो 10 दिन मदीने में रख लिया जाता है, उससे ज्यादा मदीने में ठहरने की इजाजत नहीं। 8 दिन मदीने में रहने वाले हाजी की मैं हालत बता रहा हूँ। जब 8 दिन पूरे होते हैं उनके कानों में एक आवाज आती है, फला तारीख में जो हाजी आए थे, फला नंबर की बस से जो हाजी आए थे, फला दिन जो हाजी आए थे, अब उनका वक्त पूरा हो चुका है। अब वो मदीना छोड़ करके मक्के के लिए रवाना हो जाएं, अपना अपना सामान सफर तैयार कर ले। फला नंबर की बस फला रास्ते पे खड़ी है, जाकर के उसमें अपना सामान सफर रखें और मदीना छोड़ने का तैयारी कर लें। जब हाजी के कानों में ये आवाज पहुंचती है, कसम खुदा की उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। सामान सफर तैयार करने के बाद हाजी नबी के रोजे पे अलविदाई सलाम करने के लिए जब जाता है तो सुनहरी जालियां पकड़ के यही दुआ करता है, मेरे मौला इस दयार में आने के लिए पूरी जिंदगी दुआ करता रहा, इस रोजे पे आने के लिए पूरी जिंदगी दुआएं करता रहा। ए मेरे परवरदिगार, मेरे दिल की हसरत पूरी ना हो सकी मौला, 8 दिन मदीने में रहा, मेरे दिल की तमन्ना पूरी ना हो सकी। ए मेरे परवरदिगार, अगर तू मुझे जिंदगी दे मौला, अगर तू मेरी उम्र लंबी करे मौला, अगर तू मुझे पैसा दे तो इतना करम और कर देना, एक बार अपने महबूब का रोजा और दिखा देना, एक बार इस दयार में मुझे और पहुंचा देना। ये दुआ करके हाजी वहां से वापस होता है और जब अपना सामान सफर उठा करके अपनी सवारी में आकर के बैठता है तो आंखों से आंसू रोके नहीं रुकते हैं, आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो जाता है। मैंने एक हाजी साहब से पूछा, हाजी साहब आप रो क्यों रहे हो? आपका घर मदीने में नहीं है, आपकी प्रॉपर्टी मदीने में नहीं है, आपका मकान मदीने में नहीं है, आपका कारोबार मदीने में नहीं है, फिर आपकी आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं? तो हाजी कहता है कि इस दयार में आने के लिए पूरी जिंदगी तड़पता रहा, लेकिन अब मैं ये मदीना छोड़ के जा रहा हूँ। मेरे दिल में जो तमन्नाएं थी वो पूरी न हो सकी, मेरे दिल में जो आरज़ुएं थी वो पूरी न हो सकी, मेरे दिल में जो ख्वाहिशें थी वो पूरी न हो सकी, इसलिए मेरी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। हाजी दुआ करके वापस लौटता है, मौला एक बार इस दयार में और पहुंचा देना। जब अपनी सवारी में बैठता है तो आंखों से आंसुओं का सैलाब रोके नहीं रुकता है। अर्श पे नूरे मुस्तफा देखा, आईना पेशे आईना देखा, जब हुई रुखसती मदीने से हमने मुड़मुड़ के रास्ता देखा। हाजी मुड़मुड़ के गुंबदे खजरा को देखता है, मुड़मुड़ के नबी के रोजे को देखता है। जब तक मस्जिद नबवी के मीनार नजर आते हैं आंखों से आंसू बहते रहते हैं हाजी के, मुड़मुड़ के मदीने की तरफ देखते
دیکھتا ہے یہ 8 دن مدینے میں رہنے والے حاجی کی محبت کا عالم ہے کہ جب مدینہ چھوٹ رہا ہے تو آنکھوں سے آنسو رو کے نہیں رکتے ہیں. تو وہ حسین جس نے بچپن مدینے میں گزارا, وہ حسین جوانی مدینے میں گزاری, وہ حسین جس نے 56 سال کی عمر مدینے میں گزاری, جو صبح کو فجر بھی نبی کی مسجد میں پڑھتا رہا, جو ظہر بھی مسجد نبوی میں پڑھتا رہا, جو عصر بھی مسجد نبوی میں پڑھتا رہا, جو عشاء بھی مسجد نبوی میں پڑھتا رہا, جو اصحاب صفا کے چبوترے پہ بیٹھ کے درس حدیث دیتا رہا, وہ حسین جس نے 56 سال کی عمر مدینے میں گزاری ہے. اے پیارے مسلمانوں, 8 دن مدینے میں رہنے والا حاجی جب مدینہ چھوڑتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو رو کے نہیں رکتے ہیں. میرے حسین نے 56 سال کی عمر مدینے میں گزاری ہے. نانا کا مدینہ چھوٹ رہا ہے, کیسی بیتی ہوگی آقا حسین کے دل پر. نانا کا روزہ چھوٹ رہا ہے, کیسا لگ رہا ہوگا میرے آقا حسین کو جب حسین نانا کا روزہ چھوڑ کر کے مدینے سے باہر نکلے. مڑ مڑ کے دیکھ رہے تھے گنبد خضرا کی طرف, مڑ مڑ کے نبی کے روزے کی طرف دیکھ رہے تھے. بہن زینب نے کہا میرے بھائی آپ مڑ مڑ کے کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو حسین جواب دیتے, اے میری پیاری بہن زینب, جسے دنیا میں کہیں چین نہیں ملتا, جسے دنیا میں کہیں آرام نہیں ملتا, جسے دنیا میں کہیں راحت نہیں ملتی, جسے دنیا میں کہیں سکون نہیں ملتا, اسے چین ہمارے نانا کے مدینے میں ملتا ہے, ہمارے نانا کے مدینے میں ملتا ہے, اسے آرام ہمارے نانا کے مدینے میں ملتا ہے. آج وہی مدینہ حسین سے چھوٹ رہا ہے, وہ مدینہ حسین سے چھوٹ رہا ہے جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے کہا طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند, طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند, سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. وہ مدینہ حسین سے چھوٹ رہا ہے جس کے بارے میں مفتی اعظم پکار کے کہتے ہیں پیام لے کے جو آئی صبا مدینے سے, مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے, تمام شاہ و گدا پل رہے ہیں جس در سے, ملی جہان کو روزی صدا مدینے سے. وہ مدینہ حسین سے چھوٹ رہا ہے جس کے بارے میں علامہ حسن کہتے ہیں نہ ہو آرام جس بیمار کو زمانے سے, اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے. وہ مدینہ حسین سے چھوٹ رہا ہے جس کے بارے میں تاجیہ کہتے ہیں مدینہ ایسا گلشن ہے جو ہر گلشن کی زینت ہے, بہارے باغ جنت بھی مدینہ کی بدولت ہے. مدینہ چھوڑ کر جنت میں کوئی جا نہیں سکتا, مدینے سے محبت ہے تو جنت کی ضمانت ہے. وہ مدینہ حسین سے چھوٹ رہا ہے, وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے, جس کا دیدار مومن کی معراج ہے. زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے. وہ مدینہ حسین سے چھوٹ رہا ہے. تجلیوں کی عجب ہے فضا مدینے میں, نگاہ شوق کی ہے انتہا مدینے میں, غم حیات نہ خوف قضا مدینے میں, براہ راست ہے راہ خدا مدینے میں. وہ مدینہ حسین سے چھوٹ رہا ہے, وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے, جس کا دیدار مومن کی معراج ہے. زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت شہید اعظم کانفرنس, فیضان امام حسین, عصمت امام حسین, ذکر امام حسین, علامہ فرقان منظری صاحب قبلہ, مسلمانان کیسر پور, سرزمین کیسر پور, نعرہ تکبیر. واہ 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 واہ, بہت اچھے منظری صاحب. وہ مدینہ 8 دن مدینے میں رہنے والا جب مدینہ چھوڑے تو آپ روکے نہ رکے. حسین 56 سال کی عمر مدینے میں گزار کے آئے ہیں. نانا کا مدینہ چھوٹ رہا ہے, آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں. شہر رسول پاک کا زینہ اداس ہے, کربل چلے حسین مدینہ اداس ہے. بانوں نے شہ سے عرض کی نانا دہائی ہے, جاتا ہے دور در سے نواسا اداس ہے. ایک شاعر نے کہا تھا چھوڑ کر اب تیرا آستانہ کربلا جا رہا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. چھوڑ کر اب تیرا آستانہ کربلا جا رہا ہوں میں نانا. دین احمد ہے مجھ کو بچانا کربلا جا رہا ہوں نانا. ساتھ نکلا ہے بھائی بھتیجا, سر باندھے کفن بچہ بچہ. ساتھ نکلا ہے بھائی بھتیجا, سر پہ باندھے کفن بچہ بچہ. ساتھ نکلا ہے بھائی بھتیجا,
سر پہ باندھے کفن بچہ بچہ کہہ رہا ہے یہ پورا گھرانہ کربلا جا رہا ہوں میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن شہید اعظم، جشن شہید اعظم علامہ فرقان منظری صاحبیہ سرزمین کیسر پور، نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری۔ ایک سجدہ میں ایسا کروں گا حشر تک اسے کو پورا کروں گا، ایک سجدہ میں ایسا کروں گا حشر تک اس کو پورا کروں گا، ایک سجدہ میں ایسا کروں گا حشر تک اسے کو پورا کروں گا۔ ارے سر قیامت کے دن ہے اٹھانا کربلا رہا دین احمد ہے مجھ کو بچانا۔